Assalamu alaikum. Most welcome to all of you to BA, BSc, FAFSC English lectures. I am going to complete lesson number 13 of first year English, God Be Praised by Ahmed Nadeem Kasmi, and we are doing the translation of this lesson. Without wasting your time, let's quickly move to the main lesson. We were on page 81. Open your books and listen the translation. There was some whom he found suitable. कुछ ऐसे भी थे जिन्हें वो मुनासिब ख्याल करता था. But the trouble was that everyone in the community knew मौलवी अबुल well. लेकिन मसला ये था कि इलाके में हर आदमी मौलवी अबुल के मुतल्लिक अच्छी तरह जानता था. Chaudhry Fatehdat tried to negotiate with a couple of elders, but all of them drew back as if bees had suddenly sprung from a bed of flowers. Sprung मतलब होता है उछल जाना. Couple of elders कुछ एक दो बड़े लोगों से negotiate मामले का बातचीत करना. Drew back पीछे हट जाना. Bed of flowers फूलों की सेज, फूलों की क्यारी. चौधरी फतेहदाद ने दो बड़ों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो सब इस तरह पीछे हट गए जैसे कि शहद की मक्खियाँ अचानक फूलों की क्यारी से उड़ गई हों. अल्टीमेटली मौलवी अबुल्स एंड ज़ेबुन्निसा's prayers bore fruit. बिलाखिर मौलवी अबुल और ज़ेबुन्निसा की दुआएं रंग लाईं. A young man from the village who had gone away came back and opened a small cloth shop. एक नौजवान आदमी जो गांव का ही था कहीं चला गया था, वापस आ गया और कपड़े की एक छोटी सी दुकान खोल ली. He called himself शमीम अहमद. वो अपने आप को शमीम अहमद कहता था. He was the only son of a हाफिज. वो एक हाफिज का इकलौता बेटा था. After the death of his father, खुदायार tried to follow his father's footstep. और उसने अपने वालिद की वफ़ात के बाद खुदायार ने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की. When he was about 16, he went away to the city, leaving his old mother behind. जब वो 16 साल का था तो वो अपनी बूढ़ी माँ को पीछे छोड़कर शहर चला गया. Later they learned that he had worked in the house of a head clerk. बाद में उन्हें मालूम हुआ कि वो एक head clerk के घर में काम करता था. After which he had managed to open a small shop on a footpath where he began selling cut pieces. जिसके बाद इसने फुटपाथ पर एक छोटी दुकान खोलने का इंतज़ाम कर लिया जहाँ पर उसने कपड़ों के कट पीस बेचना शुरू कर दिए. आफ्टर विच ही हैड मैनेज टू आफ्टर सेविंग सम मनी, कुछ रकम जमा करने के बाद एंड गेनिंग एक्सपीरियंस और तजर्बा हासिल करने के बाद इन द बिज़नेस तिजारत में ही रिटर्न टू द विलेज. वो गाँव में वापस आ गया. कुछ रकम जमा करने और तिजारत में तजर्बा हासिल करने के बाद वो गाँव वापस आ गया. He then begged Maulvi Abul to inaugurate and bless his shop by becoming his first customer. फिर उसने मौलवी अबुल से दरख्वास्त की कि वो उसकी दुकान के इफ्तिताह करके उनके लिए और उनका पहला गाहक बनकर उनकी दुकान के लिए दुआ करे. That day, in order not to disappoint his erstwhile का मतलब होता है पहला शागिर्द, पुराना साबिक शागिर्द, डिसाइपल शागिर्द एंड हिज एजड मदर और बूढ़ी माँ. उस दिन अपने साबिक शागिर्द और उसकी बूढ़ी माँ को मायूस ना करने के लिए मौलवी अबुल टुक अ मोमेंटस डिसीजन. मौलवी अबुल ने एक अहम फैसला किया. ही वेंट टू हिज वाइफ एंड सेड, वो अपनी बीवी की तरफ किया और कहा, शमीम अहमद वांट्स मी टू इनागुरेट हिज शॉप बाय बिकमिंग हिज फर्स्ट कस्टमर. शमीम अहमद चाहता है कि मैं उसका पहला गाहक बनकर उसकी दुकान का इफ्तिताह करूँ. If you agree, let us buy a piece of cloth for मेहरून सूट. अगर तुम इत्तफाक करो तो हम मेहरून के लिए सूट के लिए कुछ कपड़ा इससे ख़रीद लें. In any case, we'll need it for her dowry. किसी भी सूरत में हमें उसके जहेज़ के लिए तो इसकी ज़रूरत होगी ही. My purchase in the presence of the entire village may impress them. और मेरी जो ख़रीदारी है पूरे गांव की मौजूदगी में उन्हें मुतासर कर सकती है. May Allah bless you. खुदा आपका भला करे. She blurted out and immediately took out the key which hung in a thread around her neck.
انہوں نے فوراً کہا اور فوری طور پر چابی نکالی جو ان کی گردن کے گرد ایک دھاگے میں لٹک رہی تھی. She opened the trunk, took out the tin box and placed it before her husband. اس نے ٹرنک کھولا. ٹرنک کہتے ہیں صندوق کو. ٹین کا ڈبہ نکالا اور اسے اپنے خاوند کے سامنے رکھ دیا. As she opened it, her eyes suddenly became bright with unshed tears. جیسے ہی اس نے کھولا تو اس کی آنکھیں نہ بہنے والی آنسوں سے چمکنے لگیں. Unshed ایسے آنسو جنہیں روکا جائے، نہ بہنے والے آنسو. Just then Mehrun walked in. اسی دوران اسی موقع پر مہرون اندر آ گئی. She turned back with a smile almost as if she was thinking. اور پھر وہ مسکراہٹ کے ساتھ واپس ہی چلی گئی. تقریباً اسے ایسا ہی لگا کہ وہ شاید یہی سوچ رہی ہو. I know the secret of Abba's readiness to inaugurate شمیم احمد shop. میں ابا کے اس راز کو جانتی ہوں کہ اتنی جلدی سے شمیم احمد کی دکان کا افتتاح کرنے کے لیے کیوں تیار ہو گئے ہیں. مولوی ابوال counted his savings. مولوی ابوال نے اپنی بچت کو گنا. There were 43 روپیز تھے. 43 روپیز تھے. He put the money into his pocket, stood up slowly and said. انہوں نے رقم اپنی جیب میں رکھی، کھڑے ہوئے اور آہستہ سے کھڑے ہوئے اور کہا if somehow Mehrun can be married all my worries will disappear. اگر کسی طرح سے مہرون کی شادی ہو جائے تو میری ساری فکر مندیاں دور ہو جائیں گی. I'll feel as light as feather at least for some years to come. میں اپنے آپ کو ایک پر کی مانند ہلکا محسوس کروں گا، کم از کم آنے والے چند سالوں کے لیے. When Maulvi Abul reached Shamim Ahmed's new shop, he found a crowd had already assembled there to watch the proceedings. جب مولوی ابول شمیم احمد کی نئی دکان پہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ ان معاملات کو دیکھنے کے لیے ایک ہجوم پہلے ہی اکٹھا ہو چکا تھا. Most of the onlookers were women. اکثر جو تماشائی تھیں، دیکھنے والی تھیں، وہ عورتیں تھیں. They lingered to gaze with wistful longing at the colourful display. وہ اس رنگین منظر کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے کے لیے ادھر ادھر منڈلا رہی تھیں. مولوی ابول inaugurated the shop by first reciting verses from the Holy Quran in his powerful voice. مولوی ابول نے سب سے پہلے اپنی خوبصورت طاقتور آواز میں قرآن پاک کی آیات تلاوت کر کے دکان کا افتتاح کیا. Then he selected a piece of pink cloth with beautiful flowers nestling amidst yellow dots. پھر انہوں نے گلابی کپڑے کا ایک پیس منتخب کیا جس پر زرد نشانات کے درمیان خوبصورت پھول بنے ہوئے تھے. I'll need a piece from this for a young lady's suit. He said loudly. انہوں نے بلند آواز میں کہا کہ مجھے ایک نوجوان خاتون کے سوٹ کے لیے اس کپڑے سے ایک پیس کی ضرورت ہے. Overjoyed. بہت خوش ہوتے ہوئے شمیم احمد picked up his yardstick. شمیم احمد نے اپنا گز اٹھا لیا. Uttered in the name of Allah. اللہ تعالیٰ کا نام شروع کر کے کہا. Silently measured 7 yards. خاموشی سے 7 yards 7 گز جو کپڑا ماپ دیا. Picked up the large pair of scissors and cut the cloth. بڑی کینچی کو پکڑا اور کپڑے کو کاٹا. He then folded it neatly and placed it before Maulvi Abul with respect. انہوں نے اسے صفائی کے ساتھ طے کیا اور عزت کے ساتھ مولوی ابول کے سامنے رکھ دیا. He almost seemed to be offering it as a gift. اور وہ تقریباً ایسے لگتا تھا شاید وہ تحفے کے طور پہ پیش کر رہے ہوں. How much should I pay? کتنے پیسے پیش کروں؟ مولوی ابول asked. مولوی ابول نے پوچھا. Out of respect, شمیم احمد hesitated for a moment. کچھ عزت و احترام کی وجہ سے شمیم احمد ایک لمحے کے لیے ہچکچایا. Rubbed his palms, cleared his throat and replied. اپنی ہتھیلیوں کو رگڑا. رب کا مطلب ہوتا ہے آپس میں رگڑنا. اپنی ہتھیلیوں کو ملا اپنا گلا صاف کیا اور جواب دیا. At the rate of 6 rupees per yard. ایک گز کے 6 روپے کے ریٹ پر. It will be 42 rupees sir. یہ جناب 42 روپے ہوں گے. His words fell like a bombshell on Maulvi Abul. اس کے الفاظ مولوی ابول پر بم کے گولے کی طرح گرے. Suddenly he felt as if bundle after bundle of cloth from the various shelves has been falling over him. اچانک سے انہیں محسوس ہوا کہ شاید مختلف شیلوں سے یکے بعد دیگرے کپڑے کے تھان ان پر گر رہے ہوں.
Out of 43 rupees, he kept a rupee and quickly paid the rest to Shamim Ahmed. 43 रुपयों में से 1 रुपया मौलवी ने सबुल ने अपने पास रख कर जल्दी से शमीम अहमद को बाकी रकम अदा कर दी. थैंक यू सर, शमीम सेड. शमीम ने कहा, शुक्रिया जनाब. फ्लशिंग विद हैप्पीनेस, खुशी से शर्माते हुए शमीम अहमद ने कहा, शुक्रिया सर. यू हैव ग्रेशियसली बिकम माई फर्स्ट कस्टमर. आई कंसिडर इट अ गुड ओमन. आप मेहरबानी करते हुए मेरे पहले ग्राहक बने हैं और मैं इसे एक नेक शगुन ख्याल करता हूँ. दैट इज़ वाई आई हैव नॉट ऑफर्ड यू एनी ओकेजन टुडे कंसेशन टुडे. इसीलिए मैंने आज आपको कोई रियायत नहीं दी है. बट आई एम योर हम्बल सर्वेंट. लेकिन जनाब, मैं आपका आजिज़ खादम हूँ. आई गॉड विलिंग कंपनसेट यू सून इन सम अदर वे. खुदा ने चाहा तो मैं किसी और तरीके से जल्द इसकी तलाफ़ी कर दूँगा. मौलवी अबुल प्लेस द बंडल ऑफ क्लॉथ अंडर हिज आर्म एंड गॉट अप टू लीव. मौलवी अबुल ने कपड़े का बंडल अपने बाजू के नीचे रखा और जाने के लिए उठे. He smiled, blessed शमीम अहमद and began walking slowly home. वो मुस्कराए, शमीम अहमद को दुआ दी और आहिस्ता घर की तरफ चलना शुरू हो गए. One evening, a few days later, someone knocked at the door. एक शाम को कुछ दिनों बाद किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी. He went to the door himself and opened it. वो खुद दरवाजे पे गए और उसे खोला. A wave of fragrance flowed into the house. घर में खुशबू की लहर दौड़ गई. अस्सलामुअलैकुम सर. अस्सलामुअलैकुम जनाब. He heard a familiar voice. उन्हें एक मानूस सी आवाज़ सुनाई दी. It was शमीम अहमद. ये शमीम अहमद थे. After the preliminary exchange of greetings, शमीम अहमद hesitatingly said something secret to मौलवी अबुल. सलाम दुआ के इब्तदाई तबादले के बाद शमीम अहमद ने हिचकिचाते हुए कोई खुफिया बात मौलवी अबुल को बताई. A thrill went through मौलवी अबुल्स ears. मौलवी अबुल के कानों में एक झुरझुरी सी पैदा हुई, जोश सा पैदा हुआ. Instead of listening to Shamim Ahmed's request on his threshold, he turned and shouted, Arif's mother, I'm going out. I'll be back soon. अपनी दहलीज पर शमीम अहमद की दरख्वास्त सुनने के बजाय वो मुड़े और बुलंद आवाज़ में कहा, आरिफ की अम्मी, मैं बाहर जा रहा हूँ, जल्द वापस आ जाऊँगा. I'll be back soon, मैं जल्द वापस आ जाऊँगा. And he started walking towards the mosque. और उन्होंने मस्जिद की तरफ चलना शुरू कर दिया. शमीम अहमद followed him silently. शमीम अहमद खामोशी से उनके पीछे चलने लगे. They went to a room at one end of the mosque. वो मस्जिद में के एक कोने की तरफ चले गए. It was a dark and usually used for offering special prayers in solitude. ये एक तारीक कमरा था और अमूमन तन्हाई में ख़ास नमाज़ पढ़ने के लिए इस्तेमाल होता था. मौलवी अबुल went into the room. मौलवी अबुल कमरे में चले गए. He put a match to a dry twig and with it lit the earthen lamp. उन्होंने खुश्क टहनी को माचिस से आग लगाई और इसके साथ मिट्टी के दिए को रोशन कर दिया. द फ्लेम फ्लिकर्ड फॉर अ वाइल. फ्लिकर्ड का मतलब होता है टिमटिमाना. शोला एक लम्हे के लिए टिमटिमाया. फॉर अ वाइल कुछ देर के लिए. देन बिकेम स्टडी और फिर मुस्तकिल हो गया, ठहर गया. शमीम अहमद वॉज नाउ लुकिंग नर्वसली इनटू द फ्लिकरिंग फ्लेम. शमीम अहमद बदहवासी के आलम में टमटमाते हुए शोले को देख रहे थे. टू पुट हिम एट ईज, उसे रिलैक्स करने के लिए, उसे पुरसकून करने के लिए मौलवी अबुल सेड सॉफ्टली. मौलवी अबुल ने नरमी से कहा, व्हाट इज़ इट सन, बेटा क्या बात है. शमीम अहमद लोअर्ड हिज आइज़, हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट एंड देन रिप्लाइड. शमीम अहमद ने अपनी आंखें झुकाईं, एक लम्हे को हिचकिचाया और फिर जवाब दिया, इफ़ यू अलाउ मी सर आई विल बिगिन. जनाब अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं बात शुरू करूँगा. यस ऑफ कोर्स सन, व्हाट इज़ इट. बिलाशुबा बेटा, यकीनन. क्या बात है. टू इनकरेज द यूथ ही पैटेड हिज बैक. नौजवान की हौसला अफजाई करने के लिए उन्होंने इसकी कमर पर थपकी दी. शमीम फेल्ट एट ईज बट कुडंट ओवरकम हिज एम्बेरसमेंट. शमीम पुरसुकून हो गया लेकिन अपनी शर्मिंदगी. एम्बेरस का मतलब होता है शर्मिंदा होना, लेकिन यहाँ पे शर्मिंदगी नहीं आएगा, परेशानी आएगा. लेकिन अपनी परेशानी पे काबू ना पा सका. देन फाइनली मस्टरिंग अप करेज. मस्टर अप का मतलब होता है इकट्ठा करना. फिर आखिरकार हिम्मत जमा करते हुए ही क्लियर्ड हिज थ्रॉट एंड बिगिन इन अ लो वॉइस. उसने अपना गला साफ किया और आहिस्ता आवाज़ में कहा, आहिस्ता आवाज़ में बात शुरू की. ये कहा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जैसा कि एक हकीकत है, माई मदर शुड हैव डन दिस बट शी इज़ नॉट वेल.
میری ماں کو یہ کرنا چاہیے تھا لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. دیٹ از وائی آئی ہیو کیم. اسی لیے میں آیا ہوں. ہی اسٹاپڈ. وہ رک گیا. یو ڈڈ دا رائٹ تھنگ, مولوی ابول سیڈ افیکشنیٹلی. افیکشنیٹلی پیار سے, شفقت سے. مولوی ابول نے شفقت سے کہا, تم نے ٹھیک کیا ہے. مائی ریکویسٹ از پلیز ایکسیپٹ می ایز یور سلیو. میری درخواست ہے کہ برائے مہربانی مجھے اپنے خادم کے طور پہ قبول کر لیں. ہی اسٹاپڈ ابرپٹلی اسٹمبلنگ اوور دا ورڈز. ہی اسٹاپڈ ابرپٹلی. وہ فوراً سے رک گیا. اسٹمبلنگ لڑکھڑانا, ایسے رک رک کے بولنا. اوور دا ورڈز, وہ الفاظ کے اوپر لڑکھڑاتے ہوئے, مطلب رکتے ہوئے ایک دم سے رک گیا. مولوی ابول could not believe what he had just heard. مولوی ابول کو یقین نہ آیا کہ جو کچھ ابھی اس نے سنا تھا. to make sure he asked, دوبارہ یقین کرنے کے لیے اس نے پوچھا, what is it son, بیٹا کیا بات ہے. I don't quite understand, میں بالکل نہیں سمجھ سکا. you wish me to accept you as, تمہاری خواہش ہے کہ میں آپ کو قبول کر لوں. یس سر, ایز یور سلیو. جی ہاں جناب, اپنے خادم کے طور پر. شمیم احمد blurted out in haste. شمیم احمد نے جلدی میں بات کہہ ڈالی. I mean if you have no objection I'll send my mother with the marriage proposal. It will be an honor sir to be your son. میرا مطلب ہے اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اپنی ماں کو بھیجوں گا شادی کے پیغام کے ساتھ. میرے لیے یہ باعث فخر ہوگا جناب کہ میں آپ کا بیٹا بنوں. In his excitement, fear and confusion, he did not see the tears which had silently rolled down مولوی ابول's cheeks. اپنے جوش, خوف اور پریشانی میں وہ مولوی ابول کی رخساروں سے آنسو نہ دیکھ سکے جو خاموشی سے اس کی رخساروں سے بہہ گئے. In that silence, time almost stood still for both of them. اس خاموشی کے وقت میں وقت ان دونوں کے لیے ٹھہر گیا. They looked dazed. وہ دونوں حواس باختہ دکھائی دینے لگے. مولوی ابول sighed and wiped the tears from his eyes and his face with the loose end of his turban. مولوی ابول sighed کا مطلب ہوتا ہے آہ بھرنا. سائی کا مطلب ہوتا ہے آہ بھرنا. sighed آہ بھری. مولوی ابول نے آہ بھری اور اپنی پگڑی کے ڈھیلے کنارے سے آنکھوں اور چہرے سے آنسو پوچھے. In a quivering voice, کانپتی ہوئی آواز میں ہی said, اس نے کہا, او اللہ, daughters are your helpless creatures. اے اللہ, بیٹیاں آپ کی بے یار و مددگار بے بس مخلوق ہیں. He caught hold of شمیم احمد's hand and added, انہوں نے شمیم احمد کا ہاتھ پکڑا اور کہا, they are for marriage, اور ان کی شادی ہونی ہوتی ہے یا وہ شادی کے لیے ہوتی ہیں. You are my dear disciple, تم میرے پیارے شاگرد ہو. Brother حافظ عبدالرحیم son is also my son. بھائی حافظ عبدالرحیم کا بیٹا بھی میرا بیٹا ہے. Come my son, come, او بیٹا او. And he embraced شمیم احمد warmly, اور پھر انہوں نے شمیم احمد کو گرمجوشی سے گلے لگا لیا. Half an hour later when he reached home, آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ گھر پہنچے, سیب النساء نے پوچھا, where are you coming from with this wave of fragrance? اس خوشبو کی لہر کے ساتھ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ مہرون looked up, مہرون نے اوپر دیکھا. Before her father could answer, اس سے پہلے کہ اس کا باپ جواب دیتا, she said, yes ابا, what a sweet perfume. جی ابا, کتنی پیاری خوشبو ہے. The whole house is full of it. پورا گھر اس سے بھر گیا ہے. Seeing him silent, his wife went to him. انہیں خاموش دیکھ کر بیوی ان کے پاس گئی. What is it? کیا بات ہے? She inquired softly. انہوں نے نرمی سے معلوم کیا. مولوی ابول looked first towards his eldest daughter, then towards the row of children who had appeared on the scene. مولوی ابول نے پہلے اپنی سب سے بڑی بیٹی کی طرف دیکھا, پھر بچوں کی اس قطار کی طرف جو منظر پر ظاہر ہو گئے تھے دیکھا. They all had clustered کا مطلب ہوتا ہے جمع ہو جانا, around their sister. وہ سب اپنی بہن کے گرد جمع ہو گئے تھے. They looked disappointed for he had returned empty handed. وہ سب مایوس دکھائی دیے کیونکہ وہ خالی ہاتھ ہی واپس آ گیا تھا. They had to be pleased first. پہلے انہیں خوش کرنا تھا. So he declared slowly. پھر انہوں نے آہستگی سے کہا, tonight all my children will get a special treat. آج رات میرے تمام بچوں کی خاص ضیافت ہوگی. A little raw sugar with bread. روٹی کے ساتھ کچھ خام شوگر.
دس ڈیڈ دا ٹرک، اور یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی. دیئر فیسز امیجیٹلی لٹ Their faces immediately lit up with joy. ان کے چہرے فوراً خوشی سے چمک اٹھے. He then went to another part of the courtyard and sat down on the matted bed. پھر وہ صحن کے ایک دوسرے حصے میں چلے گئے اور چٹائی والے بستر پر بیٹھ گئے. Come here, Arif's mother. عارف کی ماں ادھر آؤ. اب مولوی ابول sounded excited as he called out his wife. مولوی ابول نے جوش سے کہا جیسے ہی انہوں نے اپنی بیوی کو بلایا. He told her the whole incident. انہوں نے اسے سارا واقعہ سنایا. At first زیب النساء did not believe him. پہلے تو زیب النساء کو اس پہ یقین نہ آیا. But when he repeated the story under oath, she began to cry. لیکن جب انہوں نے قسم کھا کر حلفاً کہانی دہرائی تو وہ رونے لگی. Don't cry زیبن, he said softly. انہوں نے کہا زیبن چلاؤ نہیں, رو نہیں. He rarely addressed her that way. وہ اسے کم ہی اس طرح مخاطب کرتے تھے. But today was a special day. آج تو خاص دن تھا. God did listen to our prayers. خدا نے ہماری دعائیں سن لی ہیں. Let us bow our heads to him. آؤ اس کے سامنے اپنے سر جھکا دیں. They were still lost in their newly acquired. Don't cry زیبن, he said softly. زیبن مت روئیں, انہوں نے نرمی سے کہا. He rarely addressed her that way. وہ کم ہی اسے اس طرح مخاطب کرتے تھے. But today was a special day. لیکن آج خاص دن تھا. God did listen to our prayers. خدا نے ہماری دعائیں سن لی ہیں. Let us bow our heads to him. آؤ اپنے سر اس کے سامنے جھکا دیں. They were still lost in their newly acquired happiness. وہ ابھی تک اپنے حال میں حاصل ہونے والی خوشی میں ہی کھوئے ہوئے تھے. When suddenly once again, جب اچانک سے ایک دفعہ پھر they heard a knock. انہیں دستک سنائی دی. Before any of his children could rush and open the door, مولوی ابول shouted. اس سے پہلے کہ کوئی بچہ بھاگتا اور دروازہ کھولتا, مولوی ابول نے چلا کر کہا wait let me see. انتظار کرو مجھے دیکھنے دو. He went to the door and opened it. وہ دروازے پہ گئے اور اسے کھول دیا. چودھری فتح داد was standing there. چودھری فتح داد وہاں کھڑے ہوئے تھے. wrapped in a shawl. ایک شال میں لپٹا ہوا. He warmly caught مولوی ابول's hands and embraced him. انہوں نے مولوی ابول کے ہاتھ پکڑے اور ان سے بغل گیر ہو گئے. Congratulations, مبارک ہو سر جناب. At last my efforts have proved fruitful in, he said in a low voice. بالآخر میری کوششیں برابر ثابت ہوئیں, انہوں نے مدھم آواز میں کہا. شیس چودھری صاحب. جی ہاں چودھری صاحب. I'm thankful to you and grateful to Almighty Allah. میں آپ کا احسان مند اور قادر مطلق اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. شمیم is a good boy sir. Please take a decision without delay. جناب شمیم اچھا لڑکا ہے, مہربانی کر کے تاخیر کے بغیر فیصلہ کریں. Who knows what may happen. کون جانتا ہے کہ کیا ہو جائے. Saying that he brought out a cotton bag from under his shawl and handed it over to مولوی ابول. یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی شال کے نیچے سے ایک سوتی بیگ نکالا اور مولوی ابول کے حوالے کر دیا. This is a humble gift. یہ ایک عاجزانہ تحفہ ہے. Please give it to my daughter on my behalf. یہ میری طرف سے میری بیٹی کو دے دیجئے. said چودھری فتح داد. چودھری فتح داد نے کہا. Gratified and almost dazed. مطمئن اور حیرت زدہ. مولوی ابول went back to his wife. مولوی ابول اپنی بیوی کے پاس واپس گئے. With a thumping heart he opened the bag. دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے بیگ کھولا. Tied neatly in a large silken kerchief. ایک بڑے سلکی رومال میں صفائی سے بندھا ہوا. were a pair of gold pendants. سنہری جھمکوں کا ایک جوڑا تھا. with large shining stones and wrapped in a 100 rupee note. جس پر بڑے بڑے چمکدار پتھر لگے ہوئے تھے اور 100 روپے کے نوٹ میں لپٹا ہوا تھا. A few days later the pre-marriage celebrations began. چند دنوں بعد شادی کے پہلے کی تقریبات شروع ہو گئی. مہر النساء was put in seclusion in a separate room till the auspicious day. auspicious مطلب خصوصی دن, خاص دن, مبارک دن. put in seclusion کہتے ہیں تنہائی کو. separate room الگ کمرے. مہر النساء کو اس مبارک دن تک کے لیے تنہائی میں ایک علیحدہ کمرے میں رکھا گیا. her hands and feet were covered with henna. ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو مہندی لگائی گئی. the gay songs, gay مطلب کہتے ہیں خوشی کے, songs گیت, خوشی کے گیت that usually accompany wedding ceremonies, جو کہ عموماً شادی کی تقریبات میں ہوتے ہیں, were not sung for, نہیں گائے گئے تھے. after all آخر کار this was مولوی ابول برکات's residence. یہ آخر کار مولوی ابول برکات کی رہائش گاہ تھی. music of any kind could not be allowed in his house. کسی طرح کی بھی موسیقی اس کے گھر میں اجازت, کسی طرح کی بھی موسیقی کی ان کے گھر میں اجازت نہیں دی جا سکتی تھی. so the village girls simply sat in a circle around the shy bride. اسی لیے گاؤں کی لڑکیاں بس شرمیلی دلہن کے گرد دائرے میں بیٹھی رہیں. and several nights sang songs of love and friendship. اور انہوں نے
کئی راتوں تک دوستی، محبت، فلاورز اینڈ their fragrance، پھولوں اور ان کی خوشبو، اینڈ the romantic rainy season، اور رومانوی برسات کے موسم which has a special significance، جن کی خاص اہمیت ہوتی ہے for young men and women in rural پنجاب، جو کہ دیہاتی پنجاب میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے لیے خاص اہمیت رکھتے ہیں، گیت گاتی رہیں۔ They also sang sweet songs of the excitement of union and the pangs of separation۔ انہوں نے وصال کی خوشی اور جدائی کے کرب کے متعلق بھی خوبصورت گیت گائے۔ On the other hand, nobody could restrain شمیم احمد from celebrating his marriage any way he desired۔ دوسری طرف کوئی بھی شمیم احمد کو اپنی شادی اپنی خواہش کے مطابق منانے سے نہیں روک سکتا تھا۔ So he came to marry Mehrun amidst fireworks and musicians playing gay tunes۔ اس لیے وہ آتش بازی اور خوشی کے گیت گاتے ہوئے موسیقاروں کے ساتھ مہرون کو بیانے کے لیے آ گیا۔ That night, after a lot of whispering in one corner of the house, many trunks were dragged out and opened۔ اس لیے اس رات کو گھر کے ایک کونے میں کافی زیادہ سرگوشیوں کے بعد سے ٹرنک باہر گھسیٹے گئے اور کھولے گئے۔ The next morning when the dowry was exhibited in the courtyard، اگلے صبح کو جب جہیز کو صحن میں نمائش کے لیے رکھا گیا، the entire village was stunned by what it saw۔ stunned کا مطلب ہوتا ہے حیرت زدہ ہو جانا، تو پورا گاؤں اسے دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا۔ People were not impressed much with the colorful clothes for this was not unusual۔ لوگ رنگین کپڑوں سے زیادہ متاثر نہ ہوئے کیونکہ یہ کوئی خلاف معمول بات نہ تھی۔ But the jewelry، لیکن زیورات، it was incredible، یہ قابل یقین بات تھی۔ Some secretly believed that the Maulvi had a special amulet کہتے ہیں تعویذ کو، whose charm، جس کے جادو سے، وظیفے سے blessed him with secret power to get as much money as he desired from the angels۔ لوگوں نے چپکے سے یقین کر لیا کہ مولوی صاحب کے پاس ایک خاص تعویذ ہے جس کے وظیفے سے انہیں خفیہ طاقت عطا ہوئی ہے کہ وہ فرشتوں سے چاہیں جتنی مدد حاصل کر لیں۔ In the crowd there was also a loud-mouthed old hag who seemed to have other views۔ ہجوم میں ایک منہ پھٹ بدصورت بڑھیا بھی تھی جو بظاہر کچھ اور خیالات رکھتی تھی۔ In a loud whisper she pointed out that several suits in the dowry had once belonged to a woman who had died young۔ بلند آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے اس نے ظاہر کیا کہ جہیز میں شامل بہت سے سوٹ کے بھی ایک عورت کی ملکیت تھے جو جوانی میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ There were others which had been part of Zebun's dowry۔ کچھ اور بھی تھے جو زیبن کے جہیز کا حصہ رہے تھے۔ Even the bracelets and the gold nose ring are hers۔ یہاں تک کہ جو کنگن اور ناک میں پہننے والا چھلا ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ She added with conviction۔ انہوں نے انتہائی یقین کے ساتھ مزید کہا but the gold pendants، لیکن سونے کے جھمکے۔ She raised her eyes and looked towards the heavens as if they were a gift from there۔ اس نے اپنی نگاہیں اوپر اٹھائیں اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی، شاید یہ تحفہ وہاں سے آیا تھا۔ After the ceremonies were over, Mehrun was made to sit in a palanquin beautifully decorated۔ It was covered with a large silken cloth so that the bride could go to the bridegroom's house in a strict پردہ۔ تقریبات ختم ہونے کے بعد مہرن کو پالکی میں بٹھا دیا گیا، خوبصورتی سے سجائی ہوئی ایک بڑے سلکی کپڑے سے ڈھانپا گیا تھا تاکہ دلہن سخت پردے میں دلہا کے گھر جا سکے۔ As the sturdy villagers carried it away، جب وہ دو مضبوط دیہاتی سے اٹھا کر چل پڑے، مولوی ابول walked a few steps with it۔ مولوی ابول چند قدم ان کے ساتھ چلے۔ He must have cried silently for eyes and nose were red and he looked pale۔ وہ یقیناً خاموشی سے روئے ہوں گے کیونکہ ان کی آنکھیں اور ناک سرخ تھا اور وہ زرد نظر آ رہا تھا۔ At the same time he looked at peace، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ پرسکون دکھائی دیتے تھے۔ As he went back to his house، جیسے وہ اپنے گھر واپس گئے، زیب النساء suddenly appeared from behind the door۔ She held his hand and burst into tears۔ جب وہ اپنے گھر واپس گئے تو زیب النساء اچانک دروازے کے پیچھے ظاہر ہوئی۔ اس نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ Look at his house، this house، اس گھر کو دیکھو۔ She said sobbing، انہوں نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا without Mehrun doesn't it look like a graveyard؟ مہرون کے بغیر کیا یہ قبرستان کی طرح نہیں نظر آتا؟ مولوی ابول smiled and consoled her۔ Don't be silly Zebun، has Mehrun taken Zabda also with her؟ مولوی ابول نے مسکراتے ہوئے اسے تسلی دے، زیبن بے وقوف نہ بنو، کیا مہرون زبدہ کو بھی ساتھ لے گئی ہے؟ What about شمسن؟ شمسن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ Suddenly he remembered something۔ عارف's mother، where is زبدہ؟ پھر اچانک سے انہیں کچھ خیال آیا کہ عارف کی امی زبدہ کہاں؟ He asked in a whisper، انہوں نے سرگوشی میں کہا inside crying۔ She replied، انہوں نے جواب دیا اندر ہی ہے، وہ رو رہی ہے۔ زبدہ، مولوی ابول called her۔ زبدہ، مولوی ابول نے اسے آواز دی۔ A few minutes later زبدہ came out of the room۔ چند منٹ بعد زبدہ کمرے سے باہر آ گئی۔ She looked sad، وہ اداس دکھائی دی۔ There were large dark patches of tear on her new pink
head cloth. اس کے نئے گلابی دوپٹے پر آنسوں کے بڑے بڑے سیاہ دھبے تھے. The مولوی said to his wife, Arif's mother, have you noticed? مولوی صاحب نے اپنی بیوی سے کہا, عارف کی امی کیا تم نے دیکھا ہے؟ He whispered. انہوں نے سرگوشی کی. This Sabda of ours has suddenly grown up. یہ ہماری زبدہ تو اچانک بڑی ہو گئی ہے. There was silence for a while. کچھ دیر کے لیے خاموشی رہی. Then مولوی ابول said, perhaps to reassure himself more than his wife, شاید اپنی بیوی سے زیادہ اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے, don't worry, God Almighty is kind and benevolent. It's a sin to lose faith. پریشان نہ ہو, قادر مطلق اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے اور مہربان ہے. It's a sin to lose faith, اور یقین نہ کرنا تو گناہ ہے. Oblivious of his surroundings, اپنے ماحول سے بے خبر, مولوی ابول's mind was racing elsewhere. مولوی ابول کا ذہن کہیں اور دوڑ رہا تھا. As if in a trance, ایک بے خودی کے عالم میں. He had called Shamsun, انہوں نے شمسن کو آواز دی تھی. Slowly his third daughter came forward and began walking towards them. آہستہ آہستہ ان کی تیسری بیٹی آگے آئی اور ان کی طرف چلنے لگی. A few months later, Mehrun's marriage, a primary school for girls, was opened in the village. مہرون کی شادی کے چند ماہ بعد گاؤں میں لڑکیوں کا ایک پرائمری اسکول کھولا گیا. All these years, مولوی ابول had two main sources of inspiration. ان تمام سالوں کے دوران مولوی ابول کے لیے فیض کے دو ذریعے تھے. In which he had implicit faith. Implicit کہتے ہیں اسے بظاہر یقین ہونا, خفیہ یقین ہونا, جن پہ وہ خفیہ یقین رکھتے تھے. The first one was Almighty Allah, and after him چودھری فتح داد. پہلا اللہ تعالیٰ کا تھا اور اس کے بعد دوسرا چودھری فتح داد. It was certainly Allah's benevolence that sinners like Maulvi Abul and Zaybun Nisa were still alive, and that all their children were living in Mehrun had been married with such splendor. یہ یقیناً اللہ تعالیٰ قادر مطلق کا کرم تھا کہ مولوی ابول اور زیب النساء جیسے گنہگار ابھی تک زندہ تھے اور ان کے تمام بچے بھی زندہ تھے, اور مہرون کی شادی اتنی شان و شوکت سے ہو گئی تھی. Okay, thank God, the lesson is completed, and yes, we are done with the translation, and I'll hope that all my students will be doing the translation in a well and good manner. آپ سب لوگ جو ہیں آپ اس ٹرانسلیشن کو یاد کر لیں گے, اور اس کے ساتھ جو ہمارا نیکسٹ کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے 9 جو کوشچن آنسرز ہیں وہ پریپیئر کرنے ہیں, لیکن وہ میں آپ کو انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ میں سمجھا دوں گی. اینڈ فار مائی یوٹیوب اسٹوڈنٹس who are learning from this channel, آپ نے تمام جو ٹرانسلیشن ہے ویڈیو 1 کی اور 2 کی اچھے سے پریپیئر کرنی ہے. اور اگر آپ کو کوئی کویشچن نہیں سمجھ آتا, یو کین آسک می ان کامنٹس, آئی ول بی دیئر ٹو آنسر یو. ان کے جو ورڈز میننگ ہیں, پروننسیشن ہے, اور نیو ورڈز ہیں, ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں, ان کو میمورائز کریں, اپنی ویکیبلری میں ایڈ کریں. اینڈ اباؤٹ دس چینل, یس, اف یو ہیونٹ سبسکرائب دا چینل, یو کین سبسکرائب اٹ اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن اینڈ شیئر ود ادر اسٹوڈنٹس ایز ویل, تاکہ سب کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو, بیکاز دس از دا پلیٹ فارم جو سب کے لیے ایکسیسیبل ہے. ٹھیک ہے, ود دس وش, ود دس پریئر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی کامیابیاں دے. آئی سی یو ٹمارو ان شاء اللہ تعالیٰ ود another lesson.